اگر ایک والد اپنے 4 بچوں سے کہے آج سے تم اپنے گھر کے فیصلے خود کر سکتے ہو، لیکن پھر ہر چھوٹے بڑے فیصلے کے لیے وہی باپ فائنل اپروول دینے لگے، تو کیا واقعی اتھارٹی ٹرانسفر ہوئی یا صرف کاغذوں تک محدود رہ گئی؟ یہی سوال پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل سسٹم کے بارے میں بھی اٹھتا ہے۔ 2010 میں پاکستان نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز میں سے ایک کی، 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ اس امینڈمنٹ کا مقصد تھا پاور کو فیڈرل گورنمنٹ سے پروونسز تک ٹرانسفر کرنا، لیکن ڈان کے ایڈیٹوریل ڈیلیڈ ڈیولیوشن کا کہنا ہے کہ 15 سال بعد بھی یہ پروسیس پوری طرح مکمل نہیں ہو سکا۔ آخر کیوں؟ سب سے پہلے ڈیولیوشن کیا ہوتی ہے؟ ڈیولیوشن کا مطلب ہے پاور، اتھارٹی اور ڈیسیژن میکنگ کو سینٹرل گورنمنٹ سے لوئر لیولز یعنی پروونسز یا لوکل گورنمنٹس کو ٹرانسفر کرنا۔ سمپل الفاظ میں اسلام آباد ہر فیصلہ نہ کرے، بلکہ پنجاب، سندھ، کے پی اور بلوچستان اپنے کئی معاملات خود مینیج کریں۔ اس کا مقصد ہوتا ہے بہتر گورننس، فاسٹر ڈیسیژن میکنگ، لوکل نیڈز کے مطابق پالیسیز اور زیادہ اکاؤنٹیبلٹی۔ 18th امینڈمنٹ کیا تھی؟ 2010 میں پارلیمنٹ نے کانسٹیٹیوشن میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی۔ اس امینڈمنٹ کے بعد ایجوکیشن، ہیلتھ، کلچر، ایگریکلچر، سوشل ویلفیئر جیسے کئی ڈپارٹمنٹس پروونسز کے حوالے کر دیے گئے، یعنی ان سیکٹرز میں پالیسی بنانا اور امپلیمنٹیشن کی ذمہ داری زیادہ تر پروونسز کی ہو گئی۔ یہ پاکستان کے فیڈرل سسٹم کو مضبوط کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش تھی۔ فیڈرلزم کیا ہوتا ہے؟ فیڈرلزم ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے جہاں پاور ایک ہی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتی، بلکہ 2 لیولز پر ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ نمبر 1 فیڈرل گورنمنٹ اور نمبر 2 پروونشل گورنمنٹس۔ فیڈرل گورنمنٹ نیشنل ایشوز دیکھتی ہے جیسے ڈیفینس، فارن پالیسی، کرنسی، جبکہ پروونسز ایجوکیشن، ہیلتھ اور لوکل ڈیولپمنٹ جیسے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں۔ اسی ڈویژن کو فیڈرلزم کہتے ہیں۔ ایڈیٹوریل کا سینٹرل آرگیومنٹ کیا ہے؟ ڈان کے ایڈیٹوریل کا کہنا ہے کہ کانسٹیٹیوشن نے پاورز کو ٹرانسفر کر دیا، لیکن کچھ ایڈمنسٹریٹو سٹرکچرز، ریسورسز اور انسٹیٹیوشنز ابھی بھی پوری طرح پروونسز کو ٹرانسفر نہیں کیے گئے، یعنی لا بدل گیا لیکن امپلیمنٹیشن اس رفتار سے نہیں ہوئی۔ اسی لیے ایڈیٹوریل نے اس پروسیس کو ڈیلیڈ ڈیولیوشن کہا ہے۔ ایک امپورٹنٹ ٹرم، پروونشل اٹانومی۔ پروونشل اٹانومی کا مطلب ہے ہر پروونس کو اپنے کانسٹیٹیوشنل پاورز کے مطابق ڈیسیژنز لینے کی آزادی، لیکن اٹانومی کا مطلب انڈیپینڈنس نہیں ہوتا۔ پاکستان ایک ہی فیڈریشن ہے، بس پروونسز کو ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ملنے چاہیے۔ اب سوال یہ ہے، اگر کانسٹیٹیوشن پاورز دے چکی ہے تو امپلیمنٹیشن میں ڈیلے کیوں ہے؟ اور کونسل آف کامن انٹرسٹ CCI کا اس پورے سسٹم میں کیا رول ہے؟ اب تک ہم نے سمجھا ڈیولیوشن کیا ہوتی ہے، 18th امینڈمنٹ کا مقصد کیا تھا اور فیڈرلزم کس طرح کام کرتا ہے، لیکن اب سب سے امپورٹنٹ سوال، اگر کانسٹیٹیوشن نے پروونسز کو پاورز دے دی ہیں تو پھر پرابلم کہاں ہے؟ کونسل آف کامن انٹرسٹ کیا ہے؟ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ایک بہت اہم انسٹیٹیوشن ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ یعنی CCI۔ اس کا مقصد ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونسز کے درمیان پیدا ہونے والے ڈسپیوٹس کو سالو کرنا اور ان پالیسیز پر مل کر فیصلہ کرنا جو پورے ملک کو افیکٹ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر واٹر ڈسٹریبیوشن، الیکٹریسٹی، نیچرل ریسورسز، شیئرڈ نیشنل پالیسیز، یعنی CCI ایک برج کی طرح کام کرتی ہے تاکہ فیڈریشن اور پروونسز ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن سے چل سکیں۔ لیکن اگر CCI کی میٹنگز ریگولر نہ ہوں یا ڈیسیژنز امپلیمنٹ نہ کیے جائیں تو کانسٹیٹیوشنل سسٹم بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی۔ ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی کا مطلب ہے کہ کیا پروونسز کے پاس اتنے ٹرینڈ آفیسرز، بجٹ، ٹیکنالوجی اور انسٹیٹیوشنز ہیں کہ وہ نئی ڈپارٹمنٹس کو ایفیکٹولی چلا سکیں۔ صرف پاورز ٹرانسفر کر دینا کافی نہیں ہوتا، ان پاورز کو یوز کرنے کی کیپیبلٹی بھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں ڈیولیوشن کے ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ بھی ضروری ہے۔ فسکل فیڈرلزم۔ اب ایک اور ٹرم، فسکل فیڈرلزم کا مطلب ہے صرف پاورز ہی نہیں بلکہ فنانشل ریسورسز کا بھی فیئر ڈسٹریبیوشن۔ اگر پروونسز کے پاس اتھارٹی ہو لیکن پیسہ نہ ہو تو وہ سکولز، ہاسپٹلز اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کیسے چلائیں؟ اسی لیے نیشنل فائنانس کمیشن NFC ایوارڈ بھی فیڈرل سسٹم کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ فیڈریشن اور پروونسز کے درمیان ریونیو کس طرح ڈیوائیڈ ہوگا۔ ایڈیٹوریل کا مین میسج،
ڈان کے ایڈیٹوریل کا کہنا ہے پاکستان کو کانسٹیٹیوشن کے روح کے مطابق ڈیولیوشن کو مکمل کرنا ہوگا۔ صرف لاز بنانا کافی نہیں، ان پر عمل بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر پروونسز کو ان کے کانسٹیٹیوشنل پاورز، ریسورسز اور انسٹیٹیوشنز نہ ملیں تو گورننس کا نظام کمزور رہے گا۔ انٹرنیشنل اگزامپل دیکھتے ہیں۔ دنیا کے بہت سے فیڈرل ملکوں جیسے کینیڈا، آسٹریلیا اور جرمنی میں ایجوکیشن، ہیلتھ اور لوکل گورننس میں پروونسز یا اسٹیٹس کا بہت اسٹرانگ رول ہوتا ہے، لیکن وہاں کوارڈینیشن کا سسٹم بھی کمزور ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ سکسیسفل فیڈرلزم کا مطلب صرف پاورز ڈیوائڈ کرنا نہیں بلکہ کوآپریشن اور ٹرسٹ بھی ہوتا ہے۔ اب CSS پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں۔ یہ ایڈیٹوریل ان ٹاپکس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، فیڈرلزم، پروونشل اٹانومی، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، NFC ایوارڈ، گورننس، پبلک ایڈمنسٹریشن، سینٹر پروونس ریلیشنز۔ ایسے یا پاکستان افیئرز میں اگر سوال آئے ہیز دا 18th امینڈمنٹ اسٹرینتھنڈ فیڈرلزم ان پاکستان، تو صرف امینڈمنٹ کی ہسٹری لکھنا کافی نہیں ہوگا، آپ کو ڈسکس کرنا ہوگا اچیومنٹس، چیلنجز، ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی، فسکل فیڈرلزم، CCI کا رول، امپلیمنٹیشن گیپس۔ ڈان کے ایڈیٹوریل ڈیلیڈ ڈیولیوشن کا پیغام صرف اتنا نہیں کہ پاورز ٹرانسفرز نہیں ہوئیں، بلکہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز تبھی کامیاب ہوتی ہیں جب ان پر پوری نیت اور کنسسٹنسی کے ساتھ عمل بھی کیا جائے۔ اگر فیڈریشن اور پروونسز مل کر کام کریں، CCI کو ایکٹیو رکھا جائے اور پروونسز کو ریسورسز اور کیپیسٹی دونوں دی جائے تو پاکستان کا فیڈرل سسٹم زیادہ مضبوط، رسپانسو اور افیکٹو بن سکتا ہے۔